نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 62 یہ شامل ہے۔ آیہ ایک ہے لیکن مضامین کا گویا ایک سمندر ہے اور نہایت اہم آیہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق ہمارے ڈائریکٹ عقیدے سے ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ گلوبل مسلمز آل اراؤنڈ دا ورلڈ دے ہیو فیتھ کہ اونلی مسلمز وڈ انٹر انٹو پیراڈائز۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے دنیا بھر میں، چاہے وہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہو، کہ جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار فقط مسلمان ہے، مومن ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ شخص جو کہ اللہ، فرشتوں، آخرت کے دن اور اسی طرح سے تمام کتابوں اور خاص الخاص تمام رسولوں پر انکلوڈنگ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور ایمان بھی ان کے خاتم النبیین ہونے پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہو۔ تو یہ شرطیں ہیں ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہود و نصارہ، صابئین، دیگر تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے اور دیگر مذاہب والے سب کے سب لوگ ان کے اس عقیدے کے مطابق نکل جاتے ہیں، گویا کہ ان کو ان کے اچھے عملوں کا بدلہ صرف اس دنیا میں ہی ملے گا، آخرت صرف اور صرف مؤمنین، مخلصین، متقین کے لیے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آ جاتے ہیں دا بگیسٹ ڈیبیٹ، جو کہ گزشتہ کئی صدیوں سے کہہ لیں چل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا اہل کتاب بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی، اہل کتاب بھی گویا جنت میں جائیں گے، اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور اچھے عمل کریں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کی دلیل یہی آیا ہے، آج ہم نے اسی کا جائزہ لینا ہے۔ یہ آیہ نمبر 62 ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ آیہ کا ترجمہ یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، آمنوا ان الذین آمنوا جو مومن ہوئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو یہودی ہوئے، اسی طرح سے والنصارى وہ لوگ جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز ہیں، جیوز اینڈ کرسچنز، والصابئین اور وہ لوگ جو کہ صابی ہیں۔ صابی جو ہے یہ بھی ایک قوم تھی جو کہ شمالی عراق میں، عراق کے قریب ایک جگہ پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ تو جو صابئین لوگ ہیں، دراصل مفسرین اکرام رحمہ اللہ کے ہاں ان کے حالات جو ہیں یہ مشتبہ ہیں، ان کے حالات واضح نہیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ بھی دراصل اہل کتاب ہی تھے۔ مثال کے طور پر علامہ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب تفسیر قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ الہامی تھا، اور یہ جناب ادریس علیہ السلام، جناب شیس علیہ السلام اور اسی طرح سے جناب اخنو، یہ ان کے پیروکار تھے۔ اخنو دراصل ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ 7 نمازیں پڑھتے تھے، ایک قمری مہینے کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ بعد میں ان کے اندر 7 ستاروں کا کانسیپٹ ہوا، اور پھر یہ فرشتوں کی اور ستاروں کی انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اصلاً یہ اہل کتاب تھے، توحید و رسالت کے یہ لوگ قائل تھے۔ صابی کا جو لفظ ہے یہ دراصل صابع یصبع سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ تو صابی بھی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے، گویا کہ یہ اہل کتاب سے یہ مرتد ہو کر کے یہ شرک کی طرف یہ لوگ چلے گئے۔ مثلا علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے من خرج او مال عن دین الی دین، جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے۔ یا یہ بھی کہا گیا ہے لکل خارج من الدین الی دین آخر صابی، کہ جو شخص ایک دین سے نکل کر کے دوسرے دین کی طرف جاتا ہے اس کو جو ہے وہ صابی کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صابع یصبو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا۔ تو صابی اس کو کہیں گے جو اپنا مذہب چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کی طرف مائل ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ کافی موجود ہے، آج کے زمانے تک یہ لوگ موجود ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو یہود اور عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ اکٹھا کیا کئی ساری جگہوں پر۔ یہ گویا کہ ان کو عزت دی گئی ہے اور ان کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بھی دراصل اہل کتاب میں سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ تھے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ یہودی، عیسائی اور صابی
من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے پہلی شرط، والیوم الآخر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے دوسری شرط، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے تیسری شرط، عمل اور عمل کرے صالحا نیک۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تین کام کرنے کے بعد فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ظاہر ہے کہ رب کے پاس جو اجر ہے وہ جنت سے کم کیا اجر ہے، وہ جنت ہی ہوگا، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہوگا خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن یہ دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں اور حزن کا معنی غم ہوتا ہے، ڈر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں ظاہری فزیکل کوئی نقصان پہنچنے کا جو ڈر ہوتا ہے، مثلا جیسے کسی جانور کی طرف سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، اور کسی کوئی جسمانی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، سانپ سامنے آئے، رسیاں جادوگروں نے پھینکی وہ سانپ بن گئی، تو فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خوف کہتے ہیں ظاہری نقصان پہنچنے کا، جہاں پہ اندیشہ ہو وہاں پر خوف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یحزن کہتے ہیں حزن، اندر کا غم، مثلا غار کے اندر کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، غار ثور، کہ جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کا تذکرہ 10ویں پارے کے اندر موجود ہے سورۃ توبہ میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غمگین نہ کریں، یعنی حضور پاک نے ابوبکر صدیق سے فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ خوف نہ کریں۔ خوف کا لفظ ہوتا تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام صداقت پر کوشچن ہوتا کہ کیا وہ ڈر رہے تھے حضور کے ساتھ کہ میں پھنس گیا ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اوپر اور ان کی حضور کے ساتھ وفاداری کے اوپر مہر لگائی ہے ان الفاظ کے ساتھ، یہ فرمائے لا تحزن، غم نہ کر، گویا کہ ان کے دل میں غم تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ غم انسان کو دوسرے کی کسی تکلیف کا ہوتا ہے کہ میں غمگین ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ۔ خوف اور حزن کا فرق ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ مضمون موجود ہے۔ خیر، تو یہ آیت کے ترجمے سے واضح ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر ایمان بالرسالت کو نہیں رکھا، کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اللہ کا طرف سے اجر پانے کے لیے، بے خوف رہنے کے لیے اور حزن سے آزادی کے لیے رب العزت نے ایمان بالرسالت کی شرط نہیں لگائی۔ تو یہی جو ظاہری ترجمہ ہے یہ کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، کہ جس کے بعد وہ یہ قائل ہو جاتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، صابئین بھی جنت میں جا سکتے ہیں اس آیا کی روشنی میں۔ لیکن اس کا جواب ہے، جواب سمجھ لیجیے، یہ ایک کاؤنٹر کوشچن سمجھ لیجیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس میں تو محمد رسول اللہ کی قید نہیں ہے، اس میں اعمال صالحہ کی قید نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پہ جنت مل جائے گی؟ کیا ایسا ہے کیا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے، اللہ کے احکام نہ مانے، سود کھائے، جھوٹ بولے، رشوت کھائے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، حقوق العباد کی پرواہ نہ کرے، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، اعمال ضروری ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، سورہ نحل کیا کہہ رہی ہے پارہ نمبر 14 میں، جو شخص اعمال صالحہ کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، خالی ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو رب العزت نے اسی شخص کے لیے، ایمان اور عمل صالح کو اکٹھے کرنے والے شخص کے لیے رب العزت نے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک مجلس کے اندر سوال ہوا، وہاں پہ یہودیوں کے عالم موجود تھے اور اسی طرح سے کرسچن سکالرز موجود تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ بہت بڑی شخصیت ہے وہ بھی موجود تھے۔ سوال یہی رکھا گیا کہ کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت نے کامل شائستگی کے ساتھ، مکمل رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر اور پیشنس کے ساتھ، بہترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اس کا انتہائی عمدہ اور مدلل جواب دیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، اگر یہود جنت میں جائیں گے تو مسلمان بھی یقیناً جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہود موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں سب پر۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
مسلمان کا ہر بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب رسولوں پر ایمان، تو مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو یقیناً مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ مسلمان جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا نبی اور پیغمبر ان کو مانتے ہیں، تو مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضرت نے فرمایا یاد رکھیے کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو وہ صرف اکیلے ہی جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود ان کے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے، نصارہ ان کے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب تک جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تھی تو اس وقت تک کے لوگ مومن کہلائیں گے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب جو شخص ان پر ایمان نہیں لے کر کے آئے گا وہ کافر ہوگا، اور جو ان پر ایمان لے کر کے آئے گا صرف وہی مومن اور وہی مسلمان کہلائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو اب جو ان پر ایمان لے کر کے آئے گا تو وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ تسلسل ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیہ کو لے کر کے ہم فیصلہ کریں، دیگر آیات، دیگر احادیث، سیاق و سباق، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا ایک آیت سے، اس سے کچھ آیات پیچھے چلے جائیں۔ آیت نمبر 41 کیا کہہ رہی ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ قرآن مجید اہل کتابی سے تو کہہ رہے کہ محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، بلکہ جو میری طرف جو میں نازل کر رہا ہوں اپنے نبی کی طرف، مصدقا لما معکم، تمہاری بھی تصدیق کر رہا ہے، اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ آمینو، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ان کو ریکویسٹ نہیں کی جا رہی، ان کو آپشن نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر کے آؤ۔ اہل کتاب کی جہاں پر تعریفیں کی گئی ہیں وہاں پر تعریفیں موجود ہیں، قرآن مجید ان کو اکنالج کرتا ہے ان کے اچھے اعمال کو، لیکن ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اب ان کو آپشن مل گئی ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئیں یا نہ لے کر کے۔ یہ تعریفیں کہاں پر ہو رہی ہیں؟ قرآن مجید میں ہو رہی ہیں۔ اگر ان تعریفوں کو مانتے ہو قرآن مجید کو نہیں مانتے، عجیب بات ہے۔ ان تعریفوں کو مانتے ہو کہ قرآن تعریفیں کر رہے ہیں ان کی، یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے اب قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب تضاد ہے۔ قرآن مجید نے تعریف کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 پڑھیے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ لیسوا سواء، سب کے سب اہل کتاب برابر نہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ یانال اللیل وہم یسجدون، ان میں سے لوگ ہیں جو دن رات جو ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یسجدون، سجدہ کرتے ہیں۔ تعریف کی ہے قرآن مجید میں۔ کس نے آ کر کے یہ خبر دی ہے؟ حضور نے آ کر کے خبر دی ہے نا۔ یہ آیات کس نے بتائی ہیں؟ حضور نے آ کر کے بتائی ہیں۔ اب انہی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ قرآن مجید نے تعریف کی ہے ان کی، یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من ان تأمنه بقنطار يؤدي إليك، کہ ان کی امانت داری کی کیا مثال ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے پاس آپ خزانوں کے خزانے بھی سونے کے رکھیں تو وقت آنے پر وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ قرآن مجید نے خود یہود اور عیسائی کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں یہود اور مشرکین۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ان میں سے جو نصرانی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ مسلمانوں کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں، محبت میں وہ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اقرب، اس میں تفصیل کا فرمایا بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں سے اسکالرز موجود ہیں، راہب موجود ہیں، تارک الدنیا موجود ہیں، ان میں عاجز لوگ موجود ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب رسول کی طرف نازل شدہ کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے۔ تعریف کس لیے کی ہے؟ تعریف اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں، اس طرف آئیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی اور عیسائی تک میری نبوت کی خبر پہنچی اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر کے آیا مجھ پر اور یہودی اور عیسائی ہو کر کے ہی مرا، تو فرمایا کہ وہ پکا یقیناً وہ جہنمی۔ اب ان سب آیات کو، ان سب احادیث کو، اس سارے سیاق و سباق کو اور اس سارے تفاسیر کو آپ کدھر لے کر کے جائیں گے؟ امت کا 1400 سال کا موقف ہے، اجماع ہے اس کے اوپر، اس کو کدھر لے کر کے جائیں گے آپ؟ تو اس لیے صرف ایک آیا کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر کے
ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آیا ہے اس میں ایمان بالرسالہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایمان بالرسالہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ ایک تسلسل ہے، وہ ایک کڑی ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور سلسلہ در سلسلہ اگلے سے اگلے نبی کو وہ ٹرانسفر ہوتی گئی ہے، جہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے رک گئے، بعد میں انبیاء پر ایمان نہیں لے کر کے آئے، کیا وہ مومن رہے؟ جو آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے، بعد میں حضور پاک پر ایمان نہیں لے کر کے آئے گئے، وہ مومن رہے؟ عجیب بات ہے، یہ تو بالکل خلاف عقل ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور اعمال صالحہ، یہ تین شرائط یہاں سے ثابت ہیں، اس طرح ایمان بالرسالہ نہ صرف یہ کہ اسی آیا کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، بلکہ اس کے سیاق و سباق سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ ایمان بالرسالہ اور قرآن مجید کی دیگر آیات، احادیث رسول اللہ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسولوں پر ایمان لائے بغیر، اور جب رسولوں کا تذکر آ جاتا ہے، یہ لفظ آ جاتا ہے، تو اس میں حضور پاک علیہ السلام کی نہ صرف رسالت و نبوت پر ایمان لانا، بلکہ ان کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص ہی مومن ہے، ایسا شخص ہی مسلمان ہے، ایسا شخص ہی جنت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔